سینیٹر زاہد خان صاحب، ماشاءاللہ آپ لندن میں ہیں. آج میاں محمد نواز شریف کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی. اسحاق ڈار صاحب بھی وہاں موجود تھے. یقیناً سیاستدان جب ملتے ہیں تو سیاست کی بات ہوتی ہے. کیا گفتگو ہوئی آپ کی میاں صاحب کے ساتھ؟ شکریہ شوکت طاہر صاحب. سب سے پہلے تو میں واضح کروں کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیاسی لیڈر بھی ہے اور 3 دفعہ پرائم منسٹر بھی رہا ہے اور ہمارے اچھے تعلقات بھی رہی ہے. تو میں اس کے ایک تیمارداری کے لیے گیا ہوا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیمار ہے، تو میں اس کے لیے گیا تھا. تو ظاہر ہے جس طریقے سے آپ نے بات کی ہے کہ جب سیاسی لوگ ملتے گیا تو میں تیمارداری کے لیے تھا، لیکن جب سیاسی لوگ ملتے تو ضرور بات اس وقت سارے پاکستانی جہاں بھی کوئی ہے، چاہے وہ پاکستان میں چاہے پاکستان سے باہر ہے، تو ان کو تشویش تو ہے کہ ملک جس صورتحال سے ابھی گزر رہا ہے، جس طرح پہلے میں نے عرض کی، اس کے لیے ہر ایک بندہ فکر مند ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اس بنور سے نکالیں، کیونکہ بہت مشکل حالات ہے. یعنی آپ کے ڈالر اونچا جا رہے ہیں، آپ کی مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ہم ملے تو ہم نے یہ میرا بھی ذہن میں سوال تھے اور ان کی بھی تھے، لیکن میں نے جب اس کو سنا ایک 2 باتیں ہوئی. ایک تو یہ بات ہوئی کہ وہ ہوپ ملتا کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے اس کو یہی سوال کیا جس طرح پاکستان میں ہم سے بھی لوگ کرتے کہ بھی اس صورتحال میں جب یہ کولیشن ابھی حکومت بنی ہے، ایک تو میں بات واضح کروں کہ اس نے جو بھی بات کی اس نے کولیشن گورنمنٹ کی بات کی. اس نے کبھی بھی یہ بات، یہ 1-1.5 گھنٹے میں جو ڈسکشن ہوئی اس میں کبھی بھی اس نے مسلم لیگ کی بات نہیں کی. اس نے کولیشن بات کی. اس نے کہا جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہم اس وقت کولیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اس ملک کو میاں صاحب کا یعنی میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں پیغام ایک تو آپ کو ملا کہ وہ امید سے ہیں کہ یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، اور دوسرا وہ چاہ رہے ہیں سب ساتھ مل کر آگے بڑھیں. لیکن یہ فرمائیے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی یا سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی، اس حوالے سے بھی کچھ آپ کو اندیا ملا آج کی ملاقات میں؟ میں وہی بات کرنا چاہتا تھا. دیکھیے شوکت طاہر صاحب، میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اس صورتحال میں جب ملک اتنے جو ہمارے اکانومی یہاں اس وقت تک یہ تھی، فائنینشیل حالات ہمارے اتنے خراب ہوئی تھی، تو یہ پوزیشن لوگ جو ہمارے اس وقت حکومت ہے ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ لینا چاہتے تھے. اس نے بات یہ کی، اس نے ایک بات کی ہے کہ جو میرے خیال میں بہت پہلے بھی لوگوں سے کی، اس نے کہا کہ ہم تو فوراً الیکشن میں جانا چاہتے تھے، اور سارے کولیشن پارٹنر اس پہ تھے کہ ہم الیکشن کرتے کہ جو بھی نیا حکومت آ جائے گا پھر وہ اس جو معاملات سے نمٹے. لیکن اس نے کہا کہ جب عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا 25 تاریخ کو، پھر سارے کولیشن ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ ابھی یہ کہیں گے کہ ہم نے ان کو گرا دیا اور یہ ڈر گئے اور بھاگ گئے، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ جو بھی کچھ ہو پہلے ہم نے ملک کو بچانا ہے، اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں جتنے بھی قربانی سیاسی دینے پڑتی ہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ملک کو بچائیں گے. سیاست ہوتے رہے گی، اقتدار بھی آتا جائے گا اور اپوزیشن بھی ہوگی، لیکن پہلے اس نے بتایا. میں نے یہی سوال کی، پھر میں نے یہی سوال کی جو آپ نے کہا کہ میں نے کہا اس وقت معاشی حالات بہت سخت خراب ہے. آپ کا کیا پروگرام ہے اور اسحاق ڈار صاحب کا؟ اسحاق ڈار صاحب تو جو ہم سنتے ہیں، جو آپ کے چینلز پہ جو آپ کے اینالسٹ لاتے ہوں یا اینکر جو بولتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کی ضرورت ہے اسحاق ڈار کی، تو میں نے اس کے بیٹھا ہوا تھا سامنے، تو میں نے اسے کہا کہ جی اس کو کب بھیج رہے ہیں، کب آ رہے ہیں؟ اس نے کہا بہت جلدی آ جائے گا اور ہم بھی آ جائیں گے. اور یہ اس نے ایک بات مجھے یہ بھی بات کی ہے کہ میں نے کہا جی کہ حکومت کیوں نے کہا کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گا.